बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची वालों के लिए एक हफ्ता इंतहाई अहम, बड़ी सहूलतें मिलेंगी। ईवी बसों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कराची में लगेगा। खवातीन को रवां हफ्ते पिंक स्कूटर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने जाम सादिक पुल भी एक हफ्ते में मुकम्मल होने की नवीद सुना दी। येलो लाइन BRT मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। ये जो ब्रिज जिसका नाम हम सेनेटर ताज हैदर ब्रिज रखने जाएंगे, ये आखिरी मराहिल में है। ख्वाहिश यही है कि हफ्ते के अंदर जो है इस ब्रिज को हम कंप्लीट करें। इसी हफ्ते हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे सूबे की माएँ बहन बेटियां हैं उनको हम पिंक स्कूटर्स जो हैं वो हवाले करें। ईवी की ये स्कूटर उनको मुफ्त में फराम होंगी। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है। चंद हफ्तों की बात है कि हमारी डबल डेकर बसेस भी कराची शहर में पहुंच जाएंगी। हमारी मजीद ईवी बसेस की बहुत बड़ी ट्रांच जो है वो कराची में पहुंच जाएगी। एक खुशखबरी यह है कि इंशाल्लाह ताला अब सिंध में जो है वो ईवी बसेस और नॉर्मल बसेस बना करेंगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो लगेंगे। तो इस बार चाइनीज इन्वेस्टर्स की बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिशमंदी उन्होंने जाहिर की कि वहाँ पे वो अपने प्लांट्स लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब आपके धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, तो यहाँ पे लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बड़े शहर के लिए बड़े बड़े मंसूबे। शहर कायद को महफूज बनाने के लिए 1300 कैमरों की तनसीब। सेफ सिटी मंसूबा 6 अरब 62 करोड़ की लागत जारी। चीफ सेक्रेटरी का शाहराह भुट्टो का 74% काम मुकम्मल होने का दावा। मंसूबे के लिए 54 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1018 अरब रुपए मुख्तस। वफ्द को सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों, पुलिस, पीपल्स हाउसिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के लिए 1018 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शाहराह भुट्टो मंसूबे का 74% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि कोरंगी कॉजवे ब्रिज और मलीर नदी ब्रिज ज़ेर तामीर हैं। IG गुलाम नबी मेमन ने बताया कि सिंध पुलिस के लिए 189 अरब रुपए से ज़ायद रखे गए हैं, जबकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1300 कैमरों की तनसीब जारी है। म्यूजिक टीचर्स का साबिर बेग शहीद रोड पर धरना खत्म, कैंप में वापसी। साबिर बेग शहीद रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प, हाथापाई, गिरफ्तारी के बाद रिहाई। टीचर्स का ज्वाइनिंग लेटर लिए बगैर वापस ना जाने का ऐलान। वज़ीर तालीम सरदार शाह का म्यूजिक टीचर्स को अदालती दरवाजा खटखटाने का मशवरा। कहा, अदालती हुक्म के खिलाफ ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं दे सकते। कितना भी डराएं, कितना भी धमकाएं, क्या भी करें, सर मैं आपको बोलूं, पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिंध को, पूरी दुनिया को बोल रहा हूं, हमारा जायज मुतालबा है, जायज डिमांड है। जब सरदार शाह का वफद आया था, उसने बोला था कि 40 दिन में हम आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, इसलिए आप कर रहे हो, इसलिए यानी हमें धमका रहे हो। हम आने सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि हुकूमत ने अपनी मर्जी से 750 म्यूजिक टीचर्स भर्ती करने का फैसला किया था। ताहम IBA टेस्ट में सिर्फ 319 उम्मीदवार कामयाब हुए और उन तमाम कामयाब उम्मीदवारों को आर्ट्स काउंसिल में तकर्रुरनामे दिए गए थे। मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। 2023 में हमने ना किसी की डिमांड पे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई कॉम्प्रेस जमायत या किसी की भी कोई डिमांड मौजूद नहीं थी, मगर हमने ये रियलाइज़ किया कि सिंध में म्यूज़िक टीचर्स को स्कूल्स में का हिस्सा बनाया जाए और म्यूज़िक जो है वहाँ पे एज सब्जेक्ट पढ़ाई जाए। इससे ये होगा कि बच्चे की एक तख्लीकी सलाहियत जो है वो उजागर होगी और उसके साथ साथ उसकी ज़हनी नशोनुमा और सेहतमंद एक सरगर्मी, हम नसाबी सरगर्मी जो है वो उनको देने के लिए ये हमने इनिशिएट लिया, जिसमें हमने 750 म्यूज़िक टीचर्स और 750 आर्ट टीचर्स जो है वो हमने पोस्टें क्रिएट करवाई। उसका इश्तिहार जारी किया थर्ड पार्टी से IBA के थ्रू, जिसमें काफ़ी जो बड़े म्यूजिशियंस थे उसमें शामिल किया गया उसकी कमेटी में, जिन्होंने ये उनसे इम्तिहान लिया और उसके बाद हमें जो 319 जो हैं वो पासिंग कैंडिडेट की लिस्ट मिली। हमने उसी वक्त ही उनको ऑफर लेटर जारी किए। आर्ट्स काउंसिल में तकरीब हुई, जिस तकरीब में हमने वो ऑफर लेटर्स उनको दिए। उसके बाद हुआ ये कि जब ये हमारी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई इलेक्शंस में और केयर टेकर का जो है वो दौर आया, तो उस वक्त जो है फरूक नसीम साहब ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की
جس میں جو مختلف بھرتیاں پیپلز پارٹی کے دور میں اشتہارات کے تھرو ہوئی تھی ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور ہائی کورٹ نے ان سب جتنی بھی ریکروٹمنٹس تھیں ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا, ان کو ختم کر دیا اور یہ کہا سندھ حکومت کو کہ آپ جا کے ان کو ری ایڈورٹائز کریں. تو اس پورے وقت میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ بھائی آپ کورٹ میں جائیں, اپیل میں جائیں, ریویو میں جائیں, ہائی کورٹ میں آپ جائیں, سپریم کورٹ میں آپ جائیں کہ جو میوزک ٹیچرز ہیں, کیونکہ ان کو میرٹ پہ لیا گیا تھا اور ان کا یہ حق تھا کہ وہ کورٹ میں جا کے ریلیف لیں, مگر بدقسمتی سے کوئی بھی نہیں گیا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بلدیہ عظمی کراچی کے غیر حاضر ملازمین کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا. تمام محکموں سے غیر حاضر ملازمین کی تفصیلات طلب کر لی گئی. مستقل ملازمت سے غیر حاضر ملازمین کی ہمیشہ کے لیے چھٹی کی جائے گی. بلدیہ عظمی کراچی میں ملازمت سے غیر حاضر ملازمین کو شو کوز جاری کیے جائیں گے. بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں بلدیہ عظمی کراچی میں گزشتہ دنوں تنخواہوں کا نظام بھی سیپ سسٹم پر اپ گریڈ کیا گیا. ملازمین کی حاضریاں چیک کرنے کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کی تنصیب کو بھی جلد یقینی بنایا جائے گا. محکمے میں شفاف نظام کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. شہر قائد میں گاڑیوں کی چوری روکنے کے لیے نیا فارمولہ تیار. آئی جی سندھ کے احکامات پر اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کی تنظیم نو شروع کر دی گئی. کراچی میں گاڑی اور بائک چوری کی روک تھام کے لیے AVLC میں صرف 235 اہلکار تعینات ہیں. SSP AVLC امجد شیخ کے مطابق اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. جلد ہی مختلف ٹریننگ سینٹر سے اضافی نفری AVLC کو مل جائے گی. ہمارے پاس ابھی تقریباً 235 کی نفری ہے اور آئی جی صاحب نے تقریباً 200 کے قریب جو ایڈیشنل نفری ہے اس کے آرڈر کر دیے ہیں, جو ابھی ہمیں 1 اکتوبر سے مہیا ہوں گے. اس سے بہت زیادہ ہماری پرفارمنس میں خاطر خواہ بہتری آئے گی. پولیس حکام کے مطابق کراچی کے بارڈر ایریاز پر نئی چوکیاں قائم کی جا رہی ہیں. AVLC پولیس ہائی وے پیٹرول پولیس کے ساتھ مل کر کام کرے گی. کراچی اور حیدرآباد میں 2 SPs بھی تعینات کیے جا رہے ہیں. 2 ایڈیشنل SPs جو کراچی کے علاوہ حیدرآباد اور سکھر کو دیکھیں گے, وہ اس میں جہاں پر ڈپیوٹ ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ 8 مقامات پر AVLC میں انٹیریئر سندھ میں وہاں پر ان کی ریپریزنٹیشن ہوگی, کیونکہ ابھی تک AVLC صرف کراچی تک محدود تھی. اور چونکہ یہ فیکٹ دیکھا گیا کہ جو بھی گاڑیاں یہاں سے بڑی چھینی جاتی ہیں یا چوری ہوتی ہیں وہ تقریباً ڈسپوز آف ہوتی ہیں انٹیریئر سندھ میں یا وہاں پر نکل کے بلوچستان کی طرف جاتی ہیں. تو وہاں پر مقامات پر ان کی ریپریزنٹیشن سے یہ ہوگا کہ کم از کم چیکنگ ہماری کوئی بہتر ہو سکے گی. پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ AVLC کی تنظیم نو سے شہر میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری کی وارداتوں میں کمی آئے گی. کیمرامین واحد خان کے ساتھ معراج اختر, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ, آئینی بینچ اور دیگر مقامی عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. ایئرپورٹ کے قریب چائنیز کانوائے پر خودکش حملے کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ میں سہولت کاری کے الزام میں گرفتار ملزمہ گل نساء کی درخواست ضمانت کی سماعت. عدالت نے ملزمہ کے وکیل سے FIR کی صاف اور واضح نقول طلب کر لی. ملزم سے رشوت وصول کر کے تحقیقات میں رد و بدل کا جرم نیب کے سابق ملازم منور حسین گوپانگ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. عدالت نے منور حسین گوپانگ کا نام ECL سے خارج کرنے کی درخواست نمٹا دی. ماڑی پور ٹاؤن اور LDA میں روڈ کٹنگ اور دیگر ٹیکس وصولی کا تنازع. سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ بلدیات کے فیصلے کے خلاف LDA کی درخواست پر سماعت. ماڑی پور ٹاؤن نے جواب عدالت میں جمع کرا دیا. عدالت نے درخواست کی سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی. ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی کے خلاف سرکاری ملازمین پر تشدد کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی. تفتیشی افسر نے کہا کہ 2 گواہان کے بیان لے لیے گئے, پھر کمپرومائز ہو گیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ انسداد دہشت گردی قانون میں کمپرومائز کی گنجائش نہیں. عدالت نے مقدمے کی مزید سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی. کرنگی انڈسٹریل ایریا میں سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ میں زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت. عدالت کی نیب کو زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے معاملے پر تحقیقات جاری رکھنے کی ہدایت. عدالت نے آئینہ سماعت پر نیب سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. تلاشی کے دوران غیر قانونی اسلحہ برآمد ہونے کا مقدمہ. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت میں کیس کی سماعت. ملزم فیصل رانا کی جانب سے درخواست ضمانت دائر کر دی گئی. عدالت کا ملزم کو 30,000 روپے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم. ملیر ماڈل کالونی شیٹ نمبر 17 اور 18 میں سیوریج کا نظام نکارا. لنک روڈ, گلیاں, چوراہے کیچڑ اور گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. گندگی اور غلاظت سے کمرشل سرگرمیاں متاثر, آمد و رفت محال ہو گئی. رضوان احمد کی رپورٹ. ملیر کے علاقے ماڈل ٹاؤن شیٹ نمبر 17 اور 18 گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتا ہے, جہاں سیوریج کا نکارہ نظام اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. گندگی اور تعفن نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. شہری کہتے ہیں رہائشی کاروباری علاقوں سمیت مساجد اور اسکولوں کے راستے بھی گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں.
شیٹ 17 اور 18 کا یہ بڑا درینہ مسئلہ ہے اور کافی عرصے سے یہ پچھلے کچھ 4-5 سال سے یہی مسئلہ چل رہا ہے. کچھ دن یہ چل پڑتی ہے لائن، پھر اس کے بعد جو ہے یہ پھر بلاک ہو جاتی ہے اور یہاں سے لے کے وہاں تک. ماڈل کالونی کے مکین کہتے ہیں زیر زمین بچھائی گئی سیوریج لائنیں پرانی ہو کر بوسیدہ ہو چکی ہیں، انہیں تبدیل کر کے مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے. یہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، پھر یہ ٹھیک کراتے ہیں پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مین جی ہے نا یہی جگہ، اس جگہ پہ اگر پائپ لائن نہیں بدل جائے تو یہ بہتر ہو جائے گی. بیماری پیدا ہو رہی سب کچھ ہے اور ہمارے کو گاڑی چلانے مشکل ہو رہی، ٹائر بار بار پنچر ہو رہے ہیں، ابھی پنچر ہے. ملیر ماڈل کالونی میں سیوریج کا طویل عرصے سے ناکارہ نظام علاقے میں جراثیم کی افزائش اور بیماریوں میں اضافے کا سبب بنا ہوا ہے. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ تعاون انتظامیہ اور واٹر کارپوریشن کی غفلت سے سڑک برباد ہو گئی. اسکیم 33 کی 100 فٹ چوڑی سڑک سیوریج کی خستہ حالی کے باعث تباہ ہو گئی. 1 ماہ سے اس سڑک پر گٹر ابل رہے ہیں مگر انتظامیہ حرکت میں نہ آئی. مکینوں نے اس حوالے سے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں. بھائی بڑی مشکل ہو رہی ہے، رات کو یہاں کوئی بیٹھنا بھی عذاب ہو گیا، اتنے مچھر ہوتے ہیں. یہ تو ابھی سے نہیں ہے، ہر مہینے میں یہ بنا کے جاتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر بنا کے جاتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے. پانی لین اور یہ دونوں ہی مسئلہ، پریشان ہو گئے ہم تو، یہاں رہنا مشکل ہو گیا. یہ اتنی بڑی سڑک ہے، دیکھیے آپ جمالی روڈ سے، جمالی پل سے آ رہی ہے، یہ صفورہ کی طرف جا رہی ہے. یہ ڈبہ روڈ ہے، لوگ ایک ہی ٹریفک استعمال کر رہے ہیں، بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے میئر کراچی کا اہم اقدام. بنس گارڈن میں 3 ٹینکوں کا تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے بنائے جانے والے ٹینکوں میں بارش کا پانی ذخیرہ کیا جائے گا. سندھ سیکریٹریٹ اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ٹینکوں سے بارش کے پانی کی نکاسی میں بھی مدد ملے گی. میئر کراچی کہتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام پارکوں میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ٹینک بنائے جائیں گے. شہریوں کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے.